نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر یعنی گواہ بنا کر ومبشراً اور خوشخبری سنانے والا بنا کر ونذیراً اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کئی عظمتیں، رفعتیں اور شانوں سے نوازا ہے، اور ان میں سے ایک شان ہے حاضر و ناظر، شاہد اور گواہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ جب میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں تو اس وقت حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان کربلا میں موجود تھے، اور شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کا سب سے زیادہ جو دکھ اور رنج ہوا ہے، اور جس چیز نے آقا علیہ السلام کو غم زدہ کیا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے۔ اس کے اوپر دو روایات موجود ہیں، اور دونوں ہی روایات ایسی ہیں جو کثرت سے بیان کی گئی ہیں، اور وہ ایسی ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور وہ روایات آقا علیہ السلام کے حاضر اور ناظر ہونے پر بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، اور یہ جو حدیث پاک ہے یہ سنن امام احمد میں بھی موجود ہے، بہقی میں بھی موجود ہے، مشکات شریف میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، ایک دن دوپہر کے وقت یعنی ظہر کے بعد مجھے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کا جو چہرہ ہے وہ گرد آلود ہے، چہرے کے اوپر مٹی ہے، سر مبارک میں مٹی ہے، جس کپڑوں کے اوپر داڑھی مبارک میں، اور آپ غمگین نظر آ رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی کیسی حالت ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں شہادت گاہ حسین سے آ رہا ہوں، کہ میں ابھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے مقام سے آ رہا ہوں، اور اس وجہ سے میری یہ حالت ہے۔ یعنی یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ آقا علیہ السلام میدان کربلا میں اللہ نے جو آپ کو عظمت و شان عطا کی ہے اس کے مطابق موجود تھے، اور وہاں کی جو گرد و غبار ہے وہ بھی آپ کے اوپر پڑی، اور آقا علیہ السلام ویسے ہی تشریف لائے اور غم زدہ تشریف لائے، اور اسی حالت میں ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا اور پھر آگے لوگوں کو بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے جس دن یہ خواب دیکھا میں نے وہ دن یاد رکھا کہ مجھے آج اس دن اس تاریخ کو حضور آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں، جب بعد میں ہمیں پتہ چلا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا، تو وہ بالکل وہی دن تھا جس دن میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا تھا۔
اور دوسری روایت ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ پاک ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں دو خواتین کی روایت موجود ہے، وہ آپ کی خدمت میں تشریف لے گئیں ویسے ہی، اور یہ حدیث پاک بھی مشکاۃ شریف میں موجود ہے اور ترمذی شریف میں بھی یہ موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئی، تو جب میں نے آپ کو دیکھا تو آپ رو رہی تھیں، آنسو بہا رہی ہیں۔ تو میں نے عرض کی کہ ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ آپ رو رہی ہیں، بظاہر تو کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا، پھر آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں میں نے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داڑھی مبارک پر، آپ کے چہرے پر، آپ کے جسم پر غبار، گرد اور مٹی اور خون اور غم تھا۔ تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ حضور آپ کی یہ کیفیت کیسے ہو گئی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہدت قتل الحسین آلکن، کہ میں ابھی شہادت گاہ حسین سے واپس آ رہا ہوں۔ تو یہ جو میری حالت ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ میں میدان کربلا سے آ رہا ہوں۔ تو یہاں سے کئی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، اور یہ دونوں جو روایت ہیں وہ بیان کرنے والے ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور دوسری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ پاک تمام مومنین کی ماں ہے، اور انہوں نے یہ دونوں روایات بیان کی ہیں اور صحیح حدیث میں موجود ہے۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ شہادت حسین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی بہت غم زدہ کیا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا ہے یا آپ کو تکلیف دی ہے، انہوں نے یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور فرمایا جس نے ان سے جنگ کی اس نے ہم سے جنگ کی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم بظاہر تو دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ہم اب بھی اپنے امتیوں کے تمام احوال سے واقف ہیں، اور ہم جانتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو یہ توفیق عطا کی ہے کہ آپ جہاں چاہیں جب چاہیں جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں، ہر چیز کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو وہ کسی کے اوپر ظاہر بھی فرما سکتے ہیں۔ اس لیے خالق کائنات نے فرمایا کہ اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر اور سراج منیر بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔